ایک نوجوان ایک بزرگ کے پاس آیا اور دشمنوں کا شکوہ کرنے لگا۔ علامہ اقبال نے اس شکایت میں، جو کہ فارسی میں لکھی تھی اسرار خودی میں، اس کو میں اردو میں پڑھ رہا ہوں۔ اس بزرگ نے اس کو مشورہ دیا کہ اپنی خودی ڈیولپ کر، بہادری سے مقابلہ کر اپنے دشمنوں سے۔ سید حجویر مخدوم امم، خواجہ جن کی قبر کو سمجھے حرم، توڑ کر سب بندھائے کوثار، ہند میں لائے جو سجدوں کی بہار، عہد فاروق ان سے تازہ ہو گیا، حق ان کی بات سے شہرا ہوا، پاسبان عزت ام الکتاب، تھا انہی سے خانہ باطل خراب، خاک پنجاب ان کے دم سے جی گئی، ان کے صورت سے سحر ہم کو ملی، عاشق اور خود قاصد تیار عشق، سر بسر ایک مظہر اسرار عشق، کرتا ہوں اب ایک کمال ان کا بیاں، غنچے میں کرتا ہوں مضمر گلستاں۔ علامہ اقبال حجویر کے سید اور مسلمانوں کے مخدوم حضرت علی حجویری، جن کا مزار حضرت معین الدین چشتی کے لیے مقدس مقام تھا، انہوں نے پہاڑوں کے مشکل راستے آسانی سے طے کیے اور ہندوستان پنجاب کی سرزمین میں انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی، اور ان کے جمال سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کی یاد تازہ ہو گئی، اور ان کی تبلیغ سے دین حق کا شعرہ عام ہو گیا۔ یہ جو بزرگ تھے قرآن کریم کی حفاظت کے محافظ تھے، اور ان کی نگاہ سے جو شرک تھا وہ ختم ہو گیا، ویران ہو گیا، اور پنجاب کی جو سرزمین ہے ان کے دم سے زندہ ہو گئی، اور ہماری صبح ان کے آفتاب سے منور ہو گئی۔ وہ دین حق کے عاشق بھی تھے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے عاشق تھے، اور ان کی پیشانی سے عشق کے بھیج جو تھے بے نقاب ہو گئے تھے، آشکار ہو گئے تھے۔ اور علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہوں یہ جو ولی تھے ان کی ایک داستان بیان کرتا ہوں، اور یہ اس طرح سے ہے کہ میں ایک کلی میں ایک پورا باغ سمو رہا ہوں، یعنی کوزے میں دریا بند کر رہا ہوں۔ سید حجویر، حجویر کے سردار، سید کہتے ہیں سردار کو، حجویر یہ غزنی کا ایک محلہ ہے، افغانستان کے نواح میں ایک چھوٹا سا گاؤں، جہاں حضرت علی عرف داتا گنج بخش شروع میں رہے تھے۔ مخدوم امم، امتوں کے مخدوم، مختلف گروہوں کے مخدوم، مخدوم کہتے ہیں خدمت کیا گیا، جس کی خدمت کی جائے۔ سید مخدوم علی حجویری، ان کا نام ہے پورا حضرت شیخ ابو الحسن علی، جنہیں داتا گنج بخش کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، اور جو لاہور میں بھاٹی دروازے کے باہر مدفون ہیں۔ خواجہ غریب نواز اجمیری کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ بر صغیر پاکستان اور ہند میں سلسلہ چشتیہ کے بانی اور اپنے وقت کے بہت بڑے صوفی تھے۔ حرم کہتے ہیں چار دیواری کو، مقام مقدس، کعبۃ اللہ کے آس پاس کی سرزمین، کوثار پہاڑ کو کہتے ہیں، بند ہائے کوثار پہاڑوں کے بند، سجدوں کی بہار یعنی سجدے کا بیج بویا، مراد اسلام پھیلایا، فاروق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، پاسبان حفاظت کرنے والا، پہرا دینے والا، ام الکتاب مراد قرآن کریم، خانہ باطل خراب، باطل یعنی کفر و شرک کا گھر تباہ، خاک پنجاب
صوبہ پنجاب کی مٹی، تابندہ چمکنے والا، قاصد طیارہ عشق، عشق کا ہر وقت آمادہ، آشکار کہتے ہیں ظاہر، روشن، داستان ایک قصے کو کہتے ہیں، گلشن کہتے ہیں باغ، نوجوان قامت کشیدہ، مثل سرو، آیا تھا لاہور میں ایک مرد مرو، پہنچا پیش سید والا جناب، تاکہ ظلمت دور کر دے آفتاب، بولا محصور صف آدھا ہوں میں، پتھروں کی زد میں ایک مینا ہوں میں، کیجئے تعلیم اے گردوں مکاں، زندہ رہنا دشمنوں کے درمیاں، پیر دانا جن کی ہستی میں جمال، پیر دانا جن کی ہستی میں جمال، تھا اسیر رشتہ مہر و جلال، بولے اے نامحرم راز حیات، جان لے انجام نہ آغاز حیات، چھوڑ دے اندیشہ اغیار کو، قوت خواب دیدہ ہے بیدار ہو، شیشہ جو ہی خود کو جانا سنگ نے، شیشہ بن کر اپنے ٹکڑے کر لیے، خود کو جب کمزور سمجھا رہ رو، دے گیا وہ نقد جان قزاق کو۔ اب علامہ اقبال اسٹوری سنا رہے ہیں اس میں کہ ایک نوجوان جس کا قد جو تھا سرو کی طرح بلند تھا، یہ درخت ہوتا ہے ایک سرو لمبا سا، اور ایران کے شہر مرو سے لاہور آیا تھا۔ تو یہ جو نوجوان تھا جو کہ ایران سے آیا تھا وہ ان بزرگ کے پاس پہنچا، حضرت سید علی، اور تاکہ سورج اس کی اندھیرے کو دور کر دے، تاریکی کو دور کر دے، یعنی یہ جو بزرگ ہیں اس نوجوان کی پریشانی اور خوف دور کر دیں۔ اور بزرگ کی خدمت میں حاضر ہونے کے بعد بولا کہ میں تو دشمنوں میں گھرا ہوا ہوں، اور میری حالت ایسی ہے جیسے سرائی جو ہے وہ پتھروں میں گھری ہوئی ہو، یعنی سرائی اگر پتھروں میں گری ہوئی تو کوئی بھی سرائی کو توڑ سکتا ہے پتھر مار کے۔ پھر وہ نوجوان کہتا ہے اے آسمان کی سی بلندی والے، یعنی بڑی سوچ والے، بڑی ذات والے، مجھے دشمنوں کے درمیان رہ کر زندگی گزارنے کا طریقہ سکھا۔ یہ جو دانا مرشد تھے جن کی ذات میں حسن تھا، خوبی تھی، شفقت تھی، سراپا محبت تھے، اور دشمنوں سے بھی محبت کرتے تھے، تو انہوں نے ایک فرمایا زندگی کے راز سے تو نا واقف ہے انسان نوجوان، تو زندگی کے انجام اور آغاز سے بھی بے خبر ہے۔ اب یہاں پہ وہ بزرگ جو ہے نا اس نوجوان کو بہادری کا سبق دیتے ہیں۔ تو غیروں یعنی دشمنوں کے خوف سے، فکر سے بے نیاز ہو جا، تو ایک سوئی ہوئی قوت ہے، تو بیدار ہو جا، تو بہت بہادر ہے، تو اپنی صلاحیتیں بڑھا، تو ہمت باندھ اپنی۔ پتھر جب خود کو شیشہ سمجھنے لگتا ہے تو وہ شیشہ ہی بن جاتا ہے، اور پھر ٹوٹنا اس کی فطرت بن جاتی ہے، یعنی ڈرپوک انسان جو ہے خود ہی اپنی ہلاکت کا سامان کرتا ہے۔ اور اگر مسافر نے خود کو کمزور سمجھ لیا تو گویا اپنی جان کی جو پونجی ہے وہ لٹیرے کے حوالے کر دی۔ میسج یہ ہے کہ بہادری کے ساتھ زندگی گزاریں، خوف میں نہیں آئیں کسی کے۔ کریج ایک بہت بڑا ورچو ہے۔ نوجوان قامت یعنی نوجوان جس کا قد لمبا ہو، مثل سرو، سرو کی مانند، بلند، لمبا، مرد مرو، مرو ایک شہر کا نام ہے ایران میں، تو وہ مرو سے آیا تھا لاہور میں۔ سید والا جناب، بلند مرتبہ سید۔ آفتاب کہتے ہیں سورج، ظلمت کہتے ہیں اندھیرے کو۔ محصور صف آدھا، دشمنوں کی صف میں گھرا ہوا ہوں۔
مینا ہوں سرائی ہوں، گردوں مکاں، گردوں کہتے ہیں آسمان کو، آسمان جیسے بلند محل والا، بادشاہ مراد انتہائی بلند مرتبہ، پیر دانا وہ دانا بزرگ ہستی، جمال کہتے ہیں حسن کو، خوبی کو، جلال، جلال کے ساتھ محبت کا پیمان باندھ رکھا تھا، جلال کہتے ہیں روب و دبدبہ، نہ محرم نہ واقف نہ آشنا، غافل کہتے ہیں غفلت کرنے والا، مراد بے خبر، فارغ کہتے ہیں بے پرواہ، اغیار کہتے ہیں غیر کی جمع، یہاں پہ معنی دشمن کے، قوت خواب دیدہ سوئی ہوئی قوت، بیدار جاگ اٹھ کھڑا ہو، گمان شیشہ شیشہ سمجھا، خود کو شیشہ خیال کیا، آب و گل سمجھے گا خود کو تا کجا، شعلہ طور اپنی مٹی سے اٹھا، تو قوی سے سرگراں ہوتا ہے کیوں، شکوہ سنج دشمنان ہوتا ہے کیوں، سچ یہ ہے دشمن بھی تیرا یار ہے، گرم اس سے ہی تیرا بازار ہے خودی کی شان جس پر آشکار، کہتا ہے دشمن کو فضل حق، کشت انسان پر وہی ہے ابر بھی، ممکنات اس کے جگاتا ہے وہی، سنگ راہ پانی ہے ہمت چاہیے، سیل کب رکتی ہے سد راہ سے، راہ کا پتھر فسانے تیغ عزم، قطع منزل امتحان تیغ عزم۔ میسج یہ ان اشعار کا کہ دشمن ہونا ایک اچھی بات ہے، اور تو ہمت سے کام لے، بہادری سے کام لے، شیشہ نہ بن۔ تو کب تک اپنے آپ کو پانی اور مٹی سمجھتا رہے گا؟ اٹھ اور اپنی مٹی سے طور کا شعلہ پیدا کر۔ اپنوں سے ناراض ہونا کسی خاطر اور دشمنوں کی شکایت کرتے رہنا کیوں، کس لیے؟ میں سچ کہتا ہوں کہ دشمن بھی حقیقت میں تیرا دوست ہے، اس کا وجود تیری زندگی کے بازار کی رونق اور گرمی سرچشمہ ہے۔ جو کوئی خودی کے مقامات سے آگاہ ہے وہ اپنے طاقتور دشمن کو خدا کا فضل و کرم جانتا ہے۔ دشمن تو انسان کی کھیتی کے لیے بادل کی حیثیت رکھتا ہے۔ دشمن انسان کے ممکنات کو نیند سے بیدار کرتا ہے، انسان کی تمام سوئی ہوئی قوتوں کو جاگ اٹھاتا ہے۔ اگر انسان کا حوصلہ مضبوط اور ہمت پختہ ہے تو راستے کا پتھر اس کے لیے پانی بن جاتا ہے، اور اس کی مثال اس طرح ہے جس طرح سیلاب کے لیے راستے کا نشیب و فراز کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ راستے کا پتھر عزم و ہمت کی تلوار کے لیے سان بن جاتا ہے۔ کٹھن راستوں کو کاٹنا مضبوط ارادے کی تلوار کی آزمائش ہے۔ تاک و جا کہتے ہیں کہاں تک، کب تک۔ آب و گل کہتے ہیں پانی اور مٹی، یہاں پہ مراد ہے حقیر اور پست۔ شعلہ طور، اشارہ جو ہے کوہ طور پہ، جس کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طور پر تجلی دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنا جلوہ دکھانے کی درخواست کی تھی۔ با عزیزاً، عزیزوں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ۔ شکوہ سنج، شکوہ کرنے والا، شکوہ کرنا۔ یار ہے، دوست ہے۔ دانائے مقامات خودی کے مقامات سے آگاہ، فضل حق، خدا کا کرم، خدا کی عنایت، مہربانی۔ کشت انسان کی کھیتی کے لیے، مراد انسان کے وجود کے لیے۔ ابر ہے، بادل کی مانند ہے۔ ممکنات، جمع ممکن،
یعنی وہ کام جو انسان اپنی قوت و طاقت کے مطابق انجام دے سکے۔ سنگ راہ راستے کا پتھر مراد رکاوٹیں، دشواریاں۔ آب است پانی ہے مراد سہل ہے۔ اگر ہمت قوی ہے، اگر حوصلہ مضبوط ہے، سیل راہ طوفان کے لیے، سیلاب کے لیے۔ مثل حیوان کھانا اور پینا ہی کیا، گر بخود محکم نہیں جینا ہی کیا۔ تجھ کو گر محکم کرے زور خودی، لوٹ دے چاہیے تو دنیا آج ہی۔ مرنا ہے تو خود سے جا آزاد ہو، جینا ہے تو خود میں ہی آباد ہو۔ موت کیا ہے از خودی غافل شدن، تو نے کیا سمجھا فراق جان و تن۔ کر خودی میں صورت یوسف مقام، تخت تک زندان سے ہو محو خرام۔ بس خودی کی سوچ مرد کار بن، مرد حق بن، حامل اسرار بن۔ قصوں میں اب راز افشاں کیوں نہ ہو، زور دم سے غنچہ بھی واہ کیوں نہ ہو۔ یہ جانوروں کی طرح کھانا پینا لیٹنا رہنا، اس سے کیا فائدہ ہے؟ اگر تو اپنی ذات میں مضبوط مستحکم نہیں تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا تیری ذات کا ہونا یا نہ ہونا بیکار ہے۔ جب تک تو خود کو خود ہی سے مضبوط اور مستحکم کر لے تو پھر تو اس دنیا کو الٹ پلٹ کر سکتا ہے۔ اگر تو فنا کا طالب ہے تو اپنی ذات اپنی خودی سے آزاد بے تعلق ہو جا۔ اگر زندگی کی خواہش ہے تو پھر تو اپنی ذات اپنی خودی میں آباد ہو جا۔ مرنے سے کیا مراد ہے؟ یہی کہ اپنی خودی سے غافل ہو جانا۔ تو مرنے سے کیا مراد دیتا ہے؟ جان اور بدن کی ایک دوسرے سے دوری، الگ ہو جانے کا نام؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی مانند خودی کو جائے قیام بنا لے اور اس طرح قیدی بننے سے شہنشاہی تک کے مرحلے طے کر لے، قید خانے سے اٹھ کر تخت شاہی پہ پہنچ جائے گا۔ خودی کے بارے میں غور و فکر کر اور صاحب عزم و ہمت بن۔ اس طرح مرد حق بن کر صاحب اسرار ہو جائے گا۔ زندگی کے بھید خود بخود تجھ پر آشکار ہو جائیں گے۔ میرے سینے میں جو راز ہے اس کی شرح کہانیوں کے ذریعے میں بتاؤں گا، کلی کو پھونک کے زور سے کھلاؤں گا۔ اچھی بات یہ ہے دلبروں کی باتیں اور راز دوسروں کی باتیں یعنی اشاروں میں بیان کی جائیں۔ یہ آخری شعر جو تھا یہ فارسی کا ہے، مولانا روم کا۔ مثل حیوان جانوروں کی طرح، گر بخود محکم نہیں یعنی بیکار زندگی بسر کرنا۔ از خودی غافل شدن، اپنے آپ سے آزاد ہو جا، اپنی خودی سے ہاتھ اٹھا لے، بے پرواہ ہو جا۔ صورت یوسف، یوسف کی مانند، حضرت یوسف علیہ السلام جنہیں ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا، کسی قافلے والے نے ان کو نکال کے عزیز مصر کے ہاتھ بھیج دیا۔ وہاں انہیں کچھ عرصے کے لیے جیل میں بھی رہنا پڑا اور پھر اپنے صبر اور ثابت قدمی سے وہ عزیز مصر بن گئے۔ اسیر کہتے ہیں قید کو، قیدی ہونا۔ خرام کہتے ہیں ٹہل، گھوم پھر، چل۔